الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ، اس سے مغفرت کا، وفضلا اور فضل کا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ وسعت رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 268 بڑی صاف اور واضح آیاتیں ہیں، اور یہ قرآن کریم کا وہ مقام ہے جسے اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، اور ایمانداری سے جب یہ آیاتیں پڑھتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو دیکھ کر آج قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ یہی ہے قرآن کی حکمت اور یہی ہے قرآن کی سچائی۔ لفظ بلفظ ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہمارے زمانے اور ہمارے اعمال اور احوال کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے یہ آیاتیں نازل فرمائی۔ پہلی بات اللہ فرماتے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ شیطان کہتے ہو بابا اگر پیسے خرچ کر دیے تو غرق ہو جاؤ گے، اگر تم نے صدقہ دیا زکوٰۃ دیا مال ختم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے اور بیکاری بن جاؤ گے۔ یہ شیطان ڈراتا ہے مال خرچ نہیں کرنا، اگر مال خرچ کر دیا تو کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے پیو گے، کیا کرو گے۔ اب غربت میں ایمانداری سے بتاؤ، آج ہمارے دلوں میں یہی کچھ ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کے دل میں یہی فقرہ ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان کیا ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کہتے جی مال ختم ہو جائے گا، باغ چلے جائے گا، دکان چلے جائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں یہی ہے۔ دوسری بات وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں حکم کرتا ہے برائی کا۔ شیطان کہتا ہے مسجد میں خرچ کر کے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو، بیٹے کی شادی آ رہی ہے خون دھوم دھڑاکہ کرنا، بڑا شادی حال بک کر دینا اور یہ کرنا وہ کرنا۔ یہ شیطان، ایمانداری سے بتائیں ایسا لگتا ہے قرآن ہمارے زمانے کو دیکھ کر اتر رہا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فضولیات میں خرچ کرو، غیرت کے نام پہ خرچ کرو۔ یار مسجد میں خرچ کر کے مولویوں کو طلباء کو کھلا کے کیا کرو گے؟ قوم والوں کو بلاؤ، خاندان والوں کو بلاؤ، خوب خرچے کرو، روسٹ بناؤ، کڑی بناؤ اور نام ہو جائے گا، لوگ کہے گا ماشاءاللہ ایسا سخی آدمی ہے، سارے کو بلاتے ہیں۔ اور میں نے کہا نا کسی گزشتہ درس میں اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین دعوت وہ ہے جس میں غریب نہ ہو مالدار ہو، یہ بدترین دعوت ہے۔ یأمرکم بالفحشاء، برائی کا حکم دیتا ہے، غلط جگہوں پر استعمال کرو۔ یہ شیطان کا دعویٰ ہے اور شیطان کا عمل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لوگوں وہ شیطان کی بات ہے، اللہ کی بات یہ ہے وعدہ ہے تمہارے ساتھ، جو بھی خرچ کرے گا مغفرت بھی ہوگا اور فضل بھی ہوگا، احسان بھی ہوگا، اور مال بڑھے گا اور مال بڑھے گا، گناہیں بھی دھلتی جائیں گی اور معاف ہوتی جائیں گی۔ میں نے گزشتہ درسوں میں بھی کہا، آج پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص چاہتا ہے میری عزت محفوظ ہو، میرے بچوں اور میرے گھر والوں کی عزت محفوظ ہو، ہم سب عیبدار ہیں، ہمارے عیب کسی کو پتہ نہ چل جائے، ستر پوشی رہے، فرمایا اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہارے عزتوں پہ پردے ڈالتا ہے، اور یہ مجرب عمل ہے۔ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے عزتوں پہ پردے ڈالتے ہیں، ستر پوشی فرماتے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ یا ایک چھوٹا سا نکتہ آپ درس قرآن سننے والوں کے لیے خاص طور پر، قرآن کا سمجھنا اور قرآن کا پڑھنا کیوں ضروری ہے اور کیوں استاد اور درس قرآن کیوں ضروری ہے۔ یہاں دو لفظ ایک جیسے استعمال ہوئے، یعدکم الفقر اور یعدکم مغفرہ، ایک لفظ ہے، وہاں شیطان کی نسبت میں، یہاں اللہ کی نسبت میں، وہاں بھی یعد ہے یہاں پر بھی یعد ہے، وہاں معنی ڈرانا ہے یہاں معنی وعدہ ہے، اتنی سی باریک ہے، لفظ ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وعد یعد وعیدن کے مصدر سے آ جائیں گرامر کے اندر، عربی لغت کے اندر وعد یعد وعیدن کے معنی میں مصدر آ جائیں تو اس کا معنی ڈرانا ہوتا ہے، اور وعد یعد وعدن کے مصدر کے معنی میں گرامر عربی کے اندر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، وعدہ کیا جانا۔
یہ ہے قرآن کی بڑی فصاحت۔ شیطان کی نسبت میں یہی لفظ ہے تو معنی ڈرانا ہے، اللہ کی نسبت میں یہی لفظ ہے وہی طریقے پر، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے وعدہ کرنا۔ یہی قرآن کا فضیلت حاصل ہے۔